یہی وجہ ہے نا کہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ساتھی قاصد بن کے ایک حکمران کے دربار میں گئے، انہوں نے دسترخوان لگایا اکرام کے لیے کہ کھانے کے بعد پھر مذاکرات پہ بیٹھیں گے۔ لقمہ ہاتھ سے گرا، دسترخوان پہ گرا تو یہ اٹھانے لگے، کیونکہ یہ محبوب کا عمل ہے جو لقمہ گر جائے اور صاف جگہ پہ گرا ہے تو اسے اٹھا کے کھا لو۔ جب اٹھانے لگے تو ساتھ والے ساتھی نے کونی ماری، روکنا چاہا کہ یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان سے مذاکرات کرنے، وہ کہیں گے یہ تو گرے ہوئے نوالے اٹھا کے کھانے والے ہیں، تو ان کے سامنے ہماری بات کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ کیسا یقین انہیں حاصل تھا، یہ یقین کی بات، پختہ یقین کہ میری عزت میرے نبی کے طریقے میں ہے، غیر کے طریقوں میں نہیں ہے، وہ کچھ بھی کریں۔ آج ہم اور آپ کیوں ناکام ہیں؟ ہمیں اپنی عزت کے یقین غیر کے طریقے پہ ہو چکا ہے۔ ہمارے یقین بن گیا ہے کہ میری عزت، میری کامیابی وہ غیر کے طریقے میں ہے۔ یہی وجہ ہے آج کو نوجوان مغرب کا انداز پسند کرتا ہے، مغرب کا لباس، مغرب کا انداز، مغرب کی کٹنگ، وہ کلچر، اس لیے اس کو یہ یقین حاصل ہوا ہے کہ میری عزت ہے تو اس غیروں کے طریقوں میں ہے، نعوذ باللہ اپنے نبی کے طریقے میں نہیں ہے۔ زبانی جمع خرچ اپنی جگہ پہ، زبان سے ہم کچھ کہتے ہیں لیکن جو میرا عمل بتاتا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم ناکامی کا شکار۔ تو صحابہ کو یہ یقین حاصل تھا، تو پیغمبر علیہ السلام نے درخت کے بارے میں بشارت دی، مالک نے انکار کر دیا، صحابی نے سوال کر دیا ابو کسی اور کے لیے بھی یہی بشارت؟ ان کا ہاں، دوسرے کے لیے بھی یہی بشارت۔ تو اس ایک درخت کے مالک سے سودا کیا، پہلے 40 درختوں پہ سودا کر گیا، مکر گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 40 درختوں لیکن ایک جگہ پہ ہو، یعنی ایک باغ کی صورت ہو، الگ الگ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اس صحابی کا باغ تھا، اس نے سوچا کئی باغ تھے، اس قسم کے درخت کے باغ تھا جس میں 40 درخت تھے، اس نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے میں 40 درخت دوں گا، ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ اور واقعے میں آتا ہے کہ وہ صحابی پھر اٹھے، اس باغ کے اندر اس نے اپنی رہائش بنائی ہوئی تھی، اس کے بچے رہتے تھے، بیوی رہتی تھی، باغ میں داخل بھی نہیں ہوا، باہر کھڑ کے اس نے بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو لے کے ضروری سامان اٹھاؤ، یہاں سے نکل آؤ، باہر آ جاؤ، میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں، میں نے نبی کی فرمان و بشارت پہ اس کا سودا کر لیا ہے۔ بیوی پہلے تو حیران پریشان، بھئی اچانک سب کچھ چھوڑو اور باہر نکلو؟ پوچھا، اس نے کہا اس طرح معاملہ تھا، میں نے سودا کر لیا۔ بیوی بھی تو صحابیہ تھی نا، اس نے کہا بہت اچھا سودا کیا ہے، بہت اچھا سودا کیا۔ مکان چھوڑا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر نکلا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں یقین حاصل تھا کہ نبی نے جو فرمایا ہے وہ سچ اور وہ حق ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں، ہمارا دل گواہی نہیں دیتا۔ اگر میرا دل گواہی دیتا تو میں پھر اسی طریقے کو اپناتا، اس میں اپنی عزت سمجھتا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے غمی اور خوشی کے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ واضح سی بات ہے کہ ایک طرح میرے نبی کا طریقہ مقابلے میں میرے برادری اور معاشرے کا طریقہ۔ آپ بتائیں ہم کہاں جاتے ہیں؟ معاشرے کے برادری کے طریقے کو اپناتے ہیں، نبی کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھائیں تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، جی کیا کریں، پھر برادری کے سامنے ناک کٹتی ہے۔ دوستو، یہ جملہ کہنے میں آسان ہے، بہت خطرناک۔ آپ علماء سے پوچھیں، ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر بات کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ اس بات کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر برادری کا طریقہ نہ اپناؤ تو میری ناک کٹتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، یہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ برادری کے طریقے کے مقابلے میں اگر میں نے اپنے نبی کا طریقہ اختیار کر لیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ مفہوم بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟
یعنی آج کا امتی اپنے نبی کے طریقے میں اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے، کیسے کامیابی پائے گا؟ تو اس کمزوری کو ہم نے دور کرنا ہے کہ میرا یقین بن جائے کہ میری عزت، میری کامیابی میرے نبی کے طریقے میں ہے، غیر میں نہیں ہے۔ آج ہم غیر کے طریقوں پہ یقین کر چکے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، الحمدللہ اس وقت تو معتکفین کا مجمع ہے نا، تقریباً سارے سروں پہ ماشاءاللہ ٹوپیاں ہیں۔ عام نماز میں دیکھیں آدھے نمازی بغیر سر کھڑے۔ ہمارے لباس بدل گیا، ہمارا انداز بدل گیا، ہمارا سب کچھ بدل چکا ہے۔ کوئی وی آئی پی قسم کا فنکشن ہو نا، اس میں کوئی بیچارہ کوئی صوفی ٹائپ بندہ آ جائے کہ شلوار یوں اوپر ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سادہ سا لباس ہے، آ کے سلام کرے گا تو میں معیوب سمجھوں گا کہ یار یہ لوگ بیٹھے ہیں، کیا کہے گا، یہ کیسے لوگوں سے اس کا تعلق ہے؟ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو آدھا ننگا ہے اور آدھے کپڑے ہیں، اس سے میں بڑے فخر سے ملوں گا کہ دیکھنے والا کہیں یار واقعی اس کا تو بڑے لوگوں سے تعلق ہے۔ آج میرے اور آپ کی یہ کیفیات ہیں۔ یہ مسلمان کی حالت بتا رہا ہوں۔ آج امتی اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے پہ شرم محسوس کرتا ہے، شرم۔ تو قیامت کے دن نبی کو کیا چہرے دکھائیں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ بتاؤ، یہ تو ویسے بس باتیں ہیں جو خاص صاحب نے کر دی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کا نوجوان داڑھی کٹواتا ہے یا منڈواتا ہے، ایک برابر ہے۔ اس طرح چلاؤ یا کینچی چلاؤ، ایک برابر۔ کینچی چلانا زیادہ سخت ہے، تڑپا تڑپا کے۔ کیوں؟ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ نعوذ باللہ میں داڑھی رکھ لوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا، یا دوستوں کے سامنے جاؤں گا تو بڑی شرم آئے گی، دوست تو کیا کہیں گے، صوفی صاحب، مولوی صاحب، فلاں صاحب، پتہ نہیں کون سے تیر پھینکیں گے میرے طرف، رشتہ دینے والے رشتے سے انکار کر دیں گے۔ یعنی بہت ساری رکاوٹیں میں محسوس کرتا ہوں۔ اچھا عجیب بات یہ تھی، چلو ایک نوجوان کے بارے میں تو یہ سوالات آتے ہیں، ایک بزرگ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، نہ اس نے کوئی اب شادی کرنی ہے، نہ اسے ضرورت ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوتا ہے، وہ بھی کینچی پہ کینچی چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اپنے نبی کی سنت اور طریقے کی اہمیت ختم ہو گئی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ عام طور پہ ہم ہنس کے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا کے اس بات کو بالکل کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے۔ آج کا امتی اپنے نبی کی شبیہ اختیار کر کے عار اور شرم محسوس کرتا ہے، اپنی نبی کی شبیہ، جس کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کے دن میرا نبی میری شفاعت فرمائے گا، اس کی شفاعت کی امید پہ زندگی ہے، اسی کا چہرہ پسند نہیں۔ آپ بتائیں دنیا نے کوئی ایسا عاشق دیکھا جس کو اپنے معشوق کا چہرہ پسند نہ ہو؟ دیکھا ہوگا کسی نے ایسا عاشق؟ نہیں دیکھا۔ یہ تو بالکل سمجھ سے باہر والی بات۔ ایسا عاشق جس کو اپنے معشوق کا چہرہ پسند نہیں ہے، یہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ اگر ہوگا تو پھر جھوٹا ہی ہوگا۔ تو ہم اور آپ سوچیں، کم از کم اپنے نبی کی ظاہری شبیہ اختیار کرنے، اللہ اسی کی برکت سے مجھے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اللہ کو بھی اپنے محبوب کی ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے۔ یہ دنیاوی دستور ہے نا، ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا جاتا تھا۔ راستے میں ایک خاتون کا گھر تھا۔ میں نے محسوس کیا چند دنوں بعد کہ وہ روزانہ میرے آنے جانے والے ٹائم میں دروازے پہ کھڑ کے مجھے بڑے پیار کی نگاہوں سے دیکھتی رہتی ہے۔ نہ میں جانتا نہ وہ مجھے جانتی۔ میں آخر سوچتا کہ پتہ نہیں کیوں۔ ایک دن اس نے قریب بلا کے مجھے پیار دیا، چھوٹا بچہ تھا، پھر میں آگے چلا گیا۔ اگلے دن بلا کے گھر لے گئی، کبھی کیا کھلاتی کبھی کیا پلاتی۔ اس سے اگلے دن
بلایا، گھر لے گئے، مجھے نیا سوٹ پہنا دیا، نئے جوتے پاؤں میں ڈال دیے. تو آخر کار میں پوچھے پہ مجبور ہو گیا. میں نے کہا اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے میرے پوچھنا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی بیٹا تیرے عمر کا میرے بھی ایک بیٹا تھا جو دنیا سے جا چکا ہے. جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں تیرے چہرے میں مجھے اپنے بچے کی شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے ہی پہ پیار آ جاتا ہے. تو ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے، اللہ کو بھی اپنے نبی کی ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے. اس لیے ہم اپنے چہرے سجا لیں، اپنے آپ کو خود سمجھائیں. یہ تو اپنی سوچ بننے کی بات ہے نا. سوچ بن گئی تو چہرہ سنور گیا. اللہ کے نبی کی ظاہری شبیہ اللہ کو پیار آئے گا. شاید میرا اندر بھی سنور جائے. ظاہر سج گیا تو اس کے اللہ کو پیار آئے گا تو میرا اندر بھی سج جائے گا. تو ہم اپنے آپ کو خود سمجھائیں، اپنے ضمیر کی طرف خود متوجہ ہوں کہ میں کس نبی کا امتی ہوں، اس نبی کا میرے ساتھ پیار کتنا ہے. بہرحال صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھتے تھے اور اسے اپنانے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں تو صراحتاً کہا گیا ہے، ہمیں تو اشارے نہیں ہیں، ایک سری سا عمل ہے. تو ہم ذہن بنائیں کہ کم از کم ہم اپنے چہروں کو سجا لیں، اپنے نبی کی ظاہری شبیہ اختیار کر لیں گے، یقیناً اللہ کو اپنے نبی کی نسبت کی برکت سے میرے پہ پیار آ جائے گا. آخری ایک بات اسی حوالے سے، نوجوان ہے یا بوڑھا بزرگ ہے، شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اس طرح پھیر دوں گا، ایک کینچی سے چھوٹی چھوٹی کر لوں گا تو میں خوبصورت لگوں گا. آپ بتائیں اس حسین کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. حسن کا خالق کون ہے؟ یعنی جو حسن ہے نا، خوبصورتی، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اب آپ بتائیں کہ جو حسن کا خالق ہے وہ جب اپنے محبوب کو بنائے گا تو کتنا حسین بنائے گا. بات بالکل واضح ہو گئی. اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا اللہ ایسے کم از کم اپنے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا. جو حسن کا خالق ہے تو اپنے محبوب کو کتنا حسین بنائے گا. داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا. ہر نبی کے چہرے پہ سجی ہوئی ہے یہ داڑھی. اس میں یہ جبر والی باتیں نہیں ہیں، ترغیب والی باتیں. ہم خود اپنے آپ کو سمجھائیں، اندر جھانکیں، میرا ضمیر دل کیا کہتا ہے، میں کس نبی کا نام لیتا ہوں، کس نبی سے محبت کے دعوے کرتا ہوں، کس نبی کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں. کم از کم میدان حشر میں اس کو چہرے دکھانے کے قابل تو ہو جاؤں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مراقب ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہوں یا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ متقفین کی جماعت اللہ بھکاری بن کے تیرے در پہ بیٹھی ہے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت کی بھیک عطا فرما دے، اللہ اپنی مغفرت رحمت کی بھیک عطا فرما۔ اللہ تیرے در پہ تیرے سے بھیک مانگنے آئے ہیں، اللہ تو کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ تو سخیوں کا یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، اللہ میں اپنے در سے محروم نہ لوٹا۔ اللہ رات کا اندھیرا چھا چکا، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے دروازے اب بھی کھلے ہیں، اللہ تیرے در پہ جھکے ہیں۔ یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تیرے محبوب نے ہمیں تیرا در دکھایا ہے، فرمایا پریشان ہو جاؤ تو اس در پہ آ جانا، گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ تو اس در پہ جھک جانا، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا، اللہ اسے بھی قبول کر لے گا۔ یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ اللہ اس مجمع میں معصوم زبانیں بھی تجھے پکار رہی ہیں، نوجوان خون بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھا، گناہوں پہ نادم ہو کے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اللہ سفید ریش جن بالوں سے تو حیا کرتا ہے ان پہ بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ 3 راتوں میں جہنمیوں کو جہنم سے بری کرتا ہے، اللہ آج ہمارا نام بھی اس میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دے، اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ آج رات ہمیں بھی بری فرما دے، اللہ تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں، سمندر میں سوئی ڈال کے اٹھائی جائے جتنا قطرے کا پانی اس سے لگتا ہے اس کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ اس بندوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اس حاضرین کو، اللہ ہم سب کو آج جہنم سے بری فرما، یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ تیرے در سے خالی لوٹے تو کس در پہ جائیں گے؟ یا اللہ ہمارا کوئی اور در نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف کے لمحات ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ تیرے محبوب کا فرمان سنا ہے،
جس رات کے خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ میں اس محرومی سے بچا لینا، یا اللہ میں اس محرومی سے بچا۔ اللہ تمام پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما۔ اللہ جن کے اولاد ہیں نیک کو صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، اور یعنی فحاشی بے حیائی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام علماء، مساجد، مدارس، خانقاہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں اقامت دین کی محنت ہو رہی ہے مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، جو مسلمان دنیا سے جا چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں تمام کو حرمین شریفین کی بار بار قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے توفیق سے تیرے در پہ آئے ہیں، یا اللہ تیرے چوکٹ پہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، تیرے در پہ ہم نے بسیرا کیا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اب تو خالی نہ پلٹنا، یا اللہ اب تو محروم نہ کرنا۔ اللہ اب بھی محروم لوٹا تو حقیقت میں محروم ہو جاؤں گا۔ یا اللہ بندہ تو تیرا ہوں، یا اللہ بندہ تو تیرا ہوں، اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی